السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی حالیہ ملک میں قومی الیکشن ہوئے، قومی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد قوم ایک شدید حیران و پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد مختلف صوبائی اور قومی حکومتیں بن رہی ہیں اور یہ اسی تسلسل میں چل رہے ہیں، لیکن قوم کو ابھی تک صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، اور وہ شدید پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہمارا سیاسی عمل کس ڈگر پر چل پڑا ہے۔ آیا کہ یہ سیاسی ہے یا کوئی یہ مکس قسم کا عمل ہے؟ اور ہمارے یہ جو الیکشن تھے، یہ ایک تو ووٹنگ تھی، اور ووٹنگ کے بعد جو الیکشن کمیشن کا رول تھا وہ اس میں کیا تھا، اور پھر نتائج کس طرح بنے اور آنے شروع ہوئے، اس سارے عمل کو جانچنے کے لیے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے اس پروگرام میں، آئیے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر سیال صاحب، بانی رکن ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے مختلف صوبائی قومی مرکزی عہدوں پہ رہے ہیں، لیکن اب کچھ عرصہ سے ناگزیر وجوہات سے سیاست سے کنارہ کش ہے۔ لیکن شبیر سیال صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی سیاسی عمل میں آنکھ کھولی اور ایک بطور اپنے آپ کو ایک سیاسی کارکن پایا، اور بچپن سے ہی متعدد الیکشنز میں انہوں نے سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ 2013 میں خود بھی الیکشن لڑا، اور پارٹی کی سطح پہ بے شمار انہوں نے الیکشنز مہم میں حصہ لیا۔ ویلکم شبیر سیال صاحب، ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا شبیر سیال صاحب، ہمارے الیکشن کے کئی فیز ہیں۔ ایک تو وہ فیز ہے کہ جب پارٹی کی ٹکٹوں کا مسئلہ آیا، پھر کاغذات نامزدگی کا مسئلہ آیا، پھر ان کی تصدیق کا آیا، پھر وہ کاغذات کی ریجیکشنز کا آیا، پھر ایسے اس مرحلے سے گزرتے ہوئے پھر ووٹنگ دن 8 فروری کا آیا اور لوگوں نے اس دن ووٹ ڈالا۔ آپ اس عمل کو بطور ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی ورکر کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے یہ مراحل گزرے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صابر صاحب، عرض یہ ہے کہ پوری دنیا میں جمہوری عمل جو ہوتا ہے نا جی، اس کو لوگ واچ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سابقہ جو تاریخ ہے نا جی، 2 طرح کے حکمران آتے رہے ہیں، یعنی 70% سلیکٹڈ آتے رہے اور 30% الیکٹڈ آتے رہے۔ یہ جو الیکشن ہے، اس کے بعد جو حکمران بنے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پوری دنیا میں، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ ریجیکٹڈ لوگ جو ہیں، جن کو اس قوم نے ووٹ سے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے تمام ثبوت منظر عام پہ آئے ہیں، اس کے باوجود وہ حکمران بن گئے ہیں۔ شبیر صاحب، آپ وہ کہتے ہیں ثبوت منظر عام پہ ہیں، وہ تو آئے نہیں۔ وہ فارم 45 جو ہے وہ تو کینڈیڈیٹ کے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک سامنے ہی نہیں لے کے آئے۔ سر نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے اس میں۔ محمود خان اچکزئی، رئیس ثانی پنجاب سے ڈاکٹر نثار صاحب، نثار چیمہ صاحب کی جی پتافی صاحب، بڑے سالڈ ایویڈنس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ہار گئے تھے، ہمیں کال کی گئی کہ اگر آپ جیت رہے ہیں، تو ہم نے انہیں کہا جی ہم نے نہیں جیتنا۔ اب یہ ان میں ایک اور شخصیت کو بھول گئے ہیں، میں بہت سارے آپ کمشنر راولپنڈی نہیں، کو وہ انتظامی امور ہے، اس کی میں آپ کو آگے وضاحت دیتا ہوں کیا ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے، دیکھیں عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، تو یعنی صحافیوں میں میں یہ سمجھتا ہوں جن 2-3 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں ایک عرش شریف کی جان کی قربانی ہے، اور عمران ریاض خان ستور اور 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی معاشی اور جسمانی قربانی دی ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں اور بھی ہیں، صابر شاکر ہیں،
ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہیں. یہ منظر پہ ہیں, یہ منظر پہ ہیں. یہ ملک چھوڑنا پڑا ہے انہیں. سر انہوں نے ملک چھوڑا ہے لیکن وہ منظر پہ ہیں. انہوں نے تشدد برداشت کی ہے اور جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں, اور ایک لمبا چوڑا, یعنی عمران ریاض نے جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں موجود تھے تو انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ میرے پاس یہ خبر ہے کہ اس طرح ہونا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بیمار ہونا ہے, انہوں نے ملک سے باہر چلا جانا ہے, تو یہ حکومت کچھ نہیں کر سکے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سکرپٹ لکھا جاتا ہے, سکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ فلم جو ہے وہ چلتی ہے. پاکستان معاشی طور پہ اسی لیے بدحال ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نہ جمہوریت ہے اور نہ قانون کی حکمرانی ہے. یہاں حکمرانوں کا قانون ہے, جو وہ کہہ دیں وہ ٹھیک ہے. آپ نے ابھی بیان کیا یعنی کہ کاغذات نامزدگی اور یہ وہ, میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. عمران خان برسر اقتدار تھے, انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو تو میں تھا, کون تھا جو آرڈر کر رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. ملک کا پرائم منسٹر اگر موجود ہو, کوئی اور حکمرانی کر رہا ہو, تو اس کا مطلب ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے, حکمرانوں کا قانون ہے. بہرحال اس کے بعد یہ تو عمران خان کی کمزوری نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, یہی چیز اسی کے خلاف وہ لڑ رہا تھا. جو اس نے ایک جملہ کہا نا, اس نے کہا کہ میں اپنی حکومت میں صرف ایک کام جو نہیں کر سکا اس کا مجھے افسوس ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا. یہ عمران خان صاحب نے وہ جو جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے تو ان کو ایکسٹینشن دی. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 2018 کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے بنی ہے. میں ایک زندہ مثال ایسی ہوں, میں خالی پارٹی کا جو ہے کہہ لیں تبصرہ نگار یا ان کا فیور میں نہیں بولتا. میں نے اللہ کو جان دینی, میں نے حق سچ کی بات کرنی ہے. کیونکہ اس وقت ہم غلط تھے تو آج ہماری غلطی جو ہے وہ کہیں جسٹیفائی نہیں ہو رہی. 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان کے ساتھ اس ملک کی پوری عوام نے یکجہتی کا اظہار کیا. کچھ نادان لوگوں نے انہیں ٹریپ کیا, اور وہ لوگ جو 9 مئی کے بعد عمران خان کو چھوڑ کے گئے, جنہوں نے 9 اپریل کو, یہ جو نادان لوگ کہہ رہے ہیں, یہ آپ سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس گھسے پٹے نظام کو یعنی ختم نہیں ہونے دے رہے. سٹیٹس کو کی بات, سٹیٹس کو والے جتنے بھی لوگ ہیں جو کل کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت بنائی ہے تو آج سیاست چھوڑ رہے ہیں, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کل جو کہتے تھے کہ عمران خان, جن کے پاس جہاز تھے, میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں ایسے, کچھ سیاسی لوگ جو مجبوری کے تحت انہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے اور کہیں اور نہیں گئے. یعنی عمران خان کو چھوڑا ہے, ان کے خلاف بکواس نہیں کی ہے اور کہیں اور سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے سازشیں کی ہیں, جو عمران خان کی حکومت میں عمران خان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے اور جا کے سازشیں ان لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے جن کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا. شبیر صاحب, یہ اب ہمارا موضوع آج کا ہے موجودہ الیکشن. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں نے آپ کو تھوڑی سی میں عرض کر رہا ہوں. جب حکومت ختم کر کے تو نگران سیٹ اپ لایا گیا تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے. صوبائی حکومت سال چلی ہے. جی وہ نہیں, وہ اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ آپ یہ الیکشن کروائیں, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں 21 ارب روپیہ. نہیں, اچھا, اور اچھا وہ 21 ارب وہ پیسے نہیں ہیں, اور نہ ہی سیکیورٹی مہیا کی جا سکتی ہے اس تاریخ کو جس دن عدالت نے کہا تھا. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. اچھا, ایک آئین بھی 90 دن کہتا ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, لیکن آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کہہ دیا کہ چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور سیکیورٹی نہیں ہے, لہذا وہ الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ لاجک تھی بیسیکلی. یہ جو آج لوگ حکمران بنے ہیں نا, ان کے لیے ایٹماسفیئر بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ پورے 1.5 سال میں نہیں بن سکا کسی بھی صورت. نہیں, مزے کی بات ہے, آپ کے جو نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, انہوں نے میرا خیال ہے کو 150 ارب روپیہ خرچ کیا ہے ترقیاتی کاموں میں عرض کروں نا, اور 20 ارب روپیہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. وہاں سے جب حکومت ختم ہوئی تو یہ جو نگران بنے تھے, وہ جو آج حکمران بنے ہیں, یہ ان کے ہی پروردہ تھے. سمجھ لیں کہ انہی کی حکومت تھی.
ایک ہی پھر بات. الیکشن کیسے کرائے گئے؟ دیکھیں ایک لیڈر گھر سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے گرفتار کر لو، اسے گرفتار نہیں کی جاتا، تشدد کی جاتی ہے. تشدد کر کے اسے، یعنی دنیا کے سامنے وہ لوگ اس لیڈر کو جس کی پوری دنیا رسپیکٹ کرتی ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے. ان کے ورکروں کو اشتعال دلا کے ایک پورا زاویہ بنایا جاتا ہے 9 مئی کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہوئی تو موجودہ حکمران اس کے مجرم ٹھہریں گے، کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا آئی جی کہتا ہے کہ مجھے 8 تاریخ کو پتا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے. اب اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اسے پکڑ کے بلایا جاتا کہ آج آپ لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کے پکڑ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کا نہیں جھنڈا صرف کیوں گاڑیوں سے پکڑ نہیں رہے. 9 مئی کے بعد بہت سارے انسانی المیوں نے جنم میں لیا، عرض کر رہا ہوں جن میں ایک ذلِ شاہ. سر میں عرض کر رہا ہوں ذلِ شاہ اور احمد شاہ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی. میں حیران ہوں، میں نے کل ایک پرسوں انٹرویو دیکھا ہے، ایک خاتون اینکر ہے، عورتیں خاصی ہماری نظر میں ہم باحیا لوگ ہیں اور عورتوں کا حیا کرتے ہیں. میں حیران ہوں اس اینکر سے، وہ ریحانہ ڈار صاحب سے پوچھ رہی ہیں وہ سوال جو میں سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے 8-10 پولیس والوں نے مارا ہے. 8-10 نہیں، میں نے بھی وہ انٹرویو دیکھا. انہوں نے کہا جی میرے گھر جو اماں ریحانہ ڈار ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 30-40 کے قریب پولیس والے میرے گھر میں تھے اور میرے کمرے میں کوئی 10-15 تھے. جی جی. اور انہوں نے مجھے بالوں سے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اور میرے کپڑے جو ہے نا وہ پاڑے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ تمہاری کوئی ماں ہوتی تو ایسے. تو ان خاتون اینکر نے انہیں جب یہ چیزیں بتا رہی تھی تو خاتون اینکر نے فوراً بریک لی تاکہ وہ جو معاملہ ان کا جواب وہ ختم ہو. اور اس کے بعد جب بریک سے واپس آئیں اور ایک سخت سیاسی سوال، کیونکہ اماں ریحانہ ڈار کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے، نہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، حالات کی وجہ سے وہ آئی ہیں. ان سے ایسے وہ سیاسی سوالات کر رہی تھیں جن کا ان کو نہیں پتہ. اب جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کون خاتون بیٹھی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیوں آئی ہیں. آپ ان کو ایسے عجیب و غریب سبحانی صاحب یہی علم، یہ میں نے کیوں کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو یہ صافتی بددیانتی کی انتہا ہے. بس ریحانہ اختر ڈار صاحبہ جو ہے نا جی، ہماری ماں ہے، عثمان ڈار، عمر ڈار میرے چھوٹے بھائی ہیں. ہم نے یہ جو تشدد اور ظلم دیکھا ہے نا جی، یہ ایک نام ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے نام دے سکتا ہوں جن کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی ہے. طیبہ راجہ کا اگر آپ انٹرویو سنیں، میں یاسمین راشد کو اگر یہاں ڈسکس نہ کروں تو یہ ظلم ہوگا کہ وہ 80 سالہ خاتون، کینسر ریکور کیا اس نے، آج بھی اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ کرا کے پھر الیکشن آیا. بات اب الیکشن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، ان سارے جبر، ظلم، تشدد کے بعد الیکشن آیا. پھر الیکشن میں جو کچھ ہوا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف پاور ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس الیکشن کے شیڈول سے پہلے پی ٹی آئی کے عمیر نیازی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل کی تھی کہ یہ الیکشن انتظامیہ نہ کرائے جائے اور جوڈیشری کے اندر کرائے جائے. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بڑا اس پہ ریئیکٹ کیا تھا. اچھا، اب وہ یہی تھا جو آج آپ کہہ رہے ہیں نا جی، لوگ مان نہیں رہے ہیں، ثبوت نہیں آ رہے ہیں. ان کا مطلب یہ تھا، مثلا لاہور کی ڈی سی او جو ہے وہ کون ہے کون نہیں جانتا وہ کیا کر رہی ہیں. یعنی اگر ظلم کی ایک داستان دیکھی جائے، جتنی عورتوں پہ ہوا ہے، جتنا ظلم انہوں نے کیا اس کا بھی ایک ریکارڈ لکھا جانا چاہیے. چیف سیکرٹری بھی. اچھا، میں عرض کروں نا جی، اب اس سارے پروسیس میں جب یہ الیکشن آتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ، میں سمجھتا ہوں پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں جس پارٹی کا چیئرمین اندر ہو، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ اندر ہو، لیڈرشپ اندر ہو، لوگ باہر نہ نکل سکتے ہوں، 4 لوگ اکٹھے نہ ہو سکتے ہوں، عام آدمی ان کا فلیگ پکڑ لے تو اس کو پکڑ کے پولیس لے جائے. اس پارٹی کے 8 سے 10 ہزار لوگوں نے کاغذ جمع کرائے. 2434 انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں نا، لیکن 8 سے 10 ہزار لوگوں نے پیپر فائل کیے ہیں. لیکن اس کے بعد اس کا نشان لے لیا اب اس کا، میں یہی کہنے لگا، اب اس کا نشان لے لیا گیا. اب ایک بلے کے نشان کو چھوڑ کے لوگوں نے تلاش کیا ہے، بینگن کس کا ہے، جوتا کس کا ہے، پگڑی کس کی ہے، پنکھا کس کا ہے، بیٹری کس کی ہے. لوگوں نے انہیں ووٹ دیا.
یہ پاکستان کی ہسٹری نہیں، دنیا کی ہسٹری میں کبھی نہیں اس طرح ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو، میں سمجھتا ہوں 8 فروری کو نہیں الیکشن ہوئے. یہ الیکشن اسی دن ہو گئے تھے جس دن عمران خان اقتدار سے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام سر بلند کرنے جا رہا تھا. لیکن انٹرنیشنل آقا اور یہاں پر موجود ان کے غلام حکمرانوں نے اس کے خلاف سازش کی، اور وہ الیکشن پھر رات 1 بجے روک دیے گئے نتائج اس کے، جبکہ پوری دنیا نے ٹی وی پر دیکھا اس وقت کیا آ رہا تھا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہوا تو کے پی کے میں بتاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں. آپ عمران خان کا اس کا ایگزامپل ہے میرے پاس. 10 کا میں ایک الیکشن ہوا جی. اچھا اب کیونکہ میں اسے یعنی لیڈنگ رول تھا میرا اس میں، اب پتہ چلا ٹی وی پہ چل گیا جی ہم الیکشن جیت گئے، ضمنی الیکشن، اور اس میں جی پتہ چلا جی ریٹرننگ افسر کے پریزائڈنگ افسر گم ہو گئے. اچھا پریزائڈنگ افسر ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں 15-20 پریزائڈنگ افسر، نہ کوئی 15-20 نہیں، وہ الگ طریقہ ہے. مختصر یہ کہ ہم وہاں 17 ہزار سے وہ الیکشن جیتے تھے. اب جب انہوں نے شور ڈالا، عمران خان نے کہا سی ری الیکشن کرا دیں، بات ختم ہو گئی، وہ ری الیکشن ہوا، ہم ہار گئے، دیٹس آل. دیکھیں کے پی کے پہ فضل الرحمان صاحب نے اس الیکشن کو کنڈیم کیا، اس سسٹم کو کنڈیم کیا، لیکن وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور سے ہار گیا ہوں. ہاں ہمارے جو لوگ ہیں پنجاب یا دوسری جگہ پہ جہاں بھی ہے مسئلہ، لیکن انہی کی پارٹی کے نور الامین صاحب جیت گئے جو کہ موجہ ہی ہے. نہیں میں عرض کروں وہ اسی طرح جیتے ہیں نا جس طرح یہاں ان کے 45 کے جو فارم ہے ان کا کینڈیڈیٹ لے کے پھر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں 56,000 سے جیتا ہوں. اب اگر وہ جیتے ہوئے ہیں نا تو پھر یعنی میں آپ کو یہی تو وضاحت، آپ نے کہا نا وہاں جیتے ہیں، میں نے آپ کو الطاف حسین ہمارا شخصی طور پہ سیاسی طور پہ اس سے اختلاف ہے، کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہتا ہے یہ وہ ایم کے ایم نہیں جیتی ہوئی، یہ ان لوگوں نے جتایا ہے جنہوں نے حکومت بنانی تھی. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ دی. اچھا اور جی ڈی اے نے بھی مثلا انہوں نے بھی سیٹیں چھوڑی ہیں کہ ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیپل پارٹی کے ساتھ ملنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے. شبیر صاحب اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شبیر صاحب وقفے سے جانے سے پہلے کے پی کے الیکشن کے بارے میں بات میں ٹوٹلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں جہاں لوگ کنفرنٹ کریں، میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے یعنی اصول کی بات بتا دی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک چیز کنٹروورشل ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں ہم جیتے ہوئے تھے، یعنی وہاں فارم 45 ہمارے پاس موجود تھا، رزلٹ موجود تھا، وہ جو پریزائڈنگ افسر گم ہوئے تھے وہ ہمیں پتا تھا کون اغوا کر کے لے کے گیا. 10 کا ضمنی الیکشن کے. اچھا وہ حکومت کے اندر کوئی حکومتی شخصیت. میری بات سنیں، پی ٹی آئی کی حکومت ٹوٹل 3 سال اور میرا خیال ہے کہ 28 مہینے چلی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ 10 کا کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جیسے پنڈی کے الیکشن جو کمشنر نے وہ سارا اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ایک اعتراف جرم کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو کمشنر تھا، اس کا کیا تعلق الیکشن سے، جبکہ ڈسکا کی باری آن ریکارڈ ہے. الیکشن کمیشن پنجاب کے الیکشن کمیشن کے افراد نے کہا جی ہم کمشنر کو فون کرتے رہے ہیں، وہ نہیں سنتا، کمشنر ہمارا فون نہیں سنتا رہا. اگر ڈسکا میں وہ پھر کمشنر کو کیوں فون کرتے رہے؟ میں کر رہا ہوں. دیکھیں باتوں کو صرف ہم نے کلیریفائی کرنا ہے، لوگوں کو پتہ ہے. اب دیکھیں اس دفعہ جو قوم نے ووٹوں کے اصول سے فیصلہ دے دیا ہے نا، اب یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان نے جس طرح سٹینڈ لیا یہ قوم اس کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے. آپ کتنی دفعہ یہ چیزیں کر لیں گے، کتنا جبر کر لیں گے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. میں بات کر رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے. دیکھیں جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری بنائیں. یہ میرا خیال ہے منٹوں کا کام ہے، گھنٹوں کا بھی نہیں ہے. دیکھیں فارم 45 آپ سامنے لے ہیں. دیکھیں عمران خان کی پارٹی جو کہ بغیر نشان کے الیکشن لڑی ہے، اب اندازہ کریں دنیا میں کہ بھی ہوا ہے کہ جس کے پاس آپ نے مخصوص سیٹیں دینی ہیں، آپ نے اسے دینے کی بجائے انہوں نے ایک پارٹی بنا لی. جس طرح آپ نے ان کے الیکشن کو کنڈیم کیا، اگر کوئی تاریخ یا قانون موجود ہوتا، وہ جو لوگ اپلیکیشن لے کے گئے تھے اکبر ایس بابر جیسے، اور وہ جو کہہ رہے تھے نورین رو رہی ہے، انہیں بلاتے کہ آپ نے کون سا الیکشن لڑا ہے،
آپ کو کیا اعتراض تھا پی ٹی آئی پہ؟ آج پوچھتے نا ان سے. میں یہاں پر شبیر صاحب یہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے, مجھے یہ بتائیں جب کہا جا رہا ہے کہ وہ اکبر ایس بابر اور وہ لوگ پی ٹی آئی سے چھوڑ چکے ہیں تعلق, تو ان کی رکنیت منسوخ کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں, میرا خیال ان کی رکنیت منسوخ ہے, ان کا کوئی نہیں ہے. وہ دیکھیں میری بات سنیں, وہ آپ کے عدالت نے وہ لیٹر نہیں مانا. نہیں, عدالت تو بہت کچھ نہیں نا مان رہی. نہیں وہ اب عدالت کو تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا, پتہ چلے گا جی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی ہے. عدالت نے تو بہت کچھ مانا ہے, ان کی پراپر جو ان کا دل کیا ہے, جو ان کا دل نہیں کیا انہوں نے نہیں مانا. پراپرلی ان کی رکنیت جو جس طرح جس نے لیٹر جاری کرنا تھا, بیسک بنیادی رکنیت کی منسوخی کی بات کریں, اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا آئین ہے, ایکٹ ہے, اس کے تحت نہیں منسوخ. دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ انسانی المیہ ہے, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں, لیکن اس کا بنیادی رکنیت کینسل نہ کرنے کی سزا آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دینی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی رائے آپ رد کرا دیں. پھر اس کے باوجود انہیں ملا ہے مینڈیٹ. اب کل ہی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا جی ہم نے آپ کو مخصوص سیٹیں نہیں دینی. اس کے بعد کچھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی اب بات نہ کیا کریں, کیونکہ وہ 8 فروری کو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک بے معنی سے چیزیں ہیں. ان کا کام صرف ٹیکس دینا ہے, ٹھیک ہے, بجلی کے بل دینا ہے, اس کے آگے بھی بہت کچھ مہنگا پٹرول ڈلوانا ہے, میری بات سنیں, جس سے یہ ہماری اشرافیہ کھا پی سکے. میں عرض کر رہا ہوں اب میں, اور یعنی کہ ایک بے معنی عوام کی اب عمران خان کیا چاہتا تھا, وہ اپنے نعرے میں کہتا تھا کہ ہم ایسا ملک بنائیں جس میں لوگ جو ہیں باہر سے یہاں پہ روزگار کے لیے آئیں. یہاں پہ یہ اصول ہے, اب 3-4 روزگار کے لیے آ جاتے ہیں نا, آئے اب دیکھا نہیں آ گئے ہیں لوگ. ہاں, یہ سیاسی روزگار کے لیے آئے ہیں نا, یہ نہیں, یہ معاشی روزگار کی بات, معاشی بھی روزگار نہیں, معاشی یہ سیاسی روزگار پہ جب لگیں گے تو معاشی لوٹیں گے, یہ روزگار نہیں لیں گے. وہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتا تھا. یہاں پر میں حیران ہوں ہمارے سسٹم پہ. پاکستان کے ارب پتی لوگوں نے اثاثے ملک کے باہر رکھے ہوئے ہیں, لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ہمارے ساتھ افغانستان ہے. انڈیا میں 2 روپے 45 پیسے یونٹ ہے بجلی کا, بنگلہ دیش میں 8 روپے 55 پیسے ہے, افغانستان میں 12 روپے 45 پیسے ہے, پاکستان میں 60 روپے یونٹ ہے. یہ تینوں ممالک کسی صورت بھی پاکستان سے بہتر نہیں ہیں. انڈیا میں آٹا کیا میں بتاتا ہوں, میں حیران ہوں. انڈیا کی 1.5 ارب کی آبادی ہے, 20% ایگریکلچرل لینڈ ہے, وہاں پہ 22 روپے کلو آٹا ہے. لاہور کے ساتھ, یعنی لاہور یہاں سے 10 کلومیٹر اگر جائیں تو آٹا 30 روپے کلو, تو 10 کلومیٹر لاہور میں آئے تو آٹا 200 روپے کلو. میں یہ سمجھتا ہوں ظلم اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہاں 1.5 ارب کی آبادی, 20% ایگریکلچر لینڈ, یہاں 25 کروڑ کی آبادی اور 80% ایگریکلچر لینڈ, اور یہ حالات, اور جو مزدور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ترقی کرنی نا, وہ شاید ترقی نہ کرنا چاہتے ہوں, اس وجہ سے دیکھیں ہم جب ترقی کیسے کریں گے. اب دیکھیں نا, اب ترقی ہوگی. ایک اتنی تجربہ کار حکمران آپ کو ملے ہیں, گزشتہ 30-35 سال سے ان کو حکومت کا تجربہ ہے, اور یہ آپ کو ان کا آپ منشور پڑھیں. ایک تو یہ 300 یونٹ بجلی آپ کو فری دیں گے, اور کافی جگہ وہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی, ایک اینکر نے, ایک ان کی یعنی سپوکس پرسن ہیں عظمہ صاحبہ, ان سے سوال کیا کہ آپ نے وہ بجلی کے یونٹ فری کہا ہوا تھا, تو اب اس کیا پروگرام ہے. کہتی وہ تو ہم مرکزی حکومت سے بات کریں گے, جبکہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ کی وہ ترجمان ہے, اس کے سکے چاچا وزیر اعظم بنے, انہیں پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان کا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہوتا. یہ اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے, دیکھیں آپ کہتے ہیں نا ملک میں خوشحالی, ان کی تو خوشحالی ہو گئی ہے نا جی, انہی کا نام تو ملک ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیں نا, جمہوریت اس وقت ہوتی ہے جب یہ زرداری, نواز شریف یا 3-4 جو بڑے گھرانے ہیں, ان کے اثر, یہ پاکستان ہے, پاکستان کے اثر چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو خوشحال ہے, ان کا وہی ملک ہے. آپ نے بالکل ہمارا بھی وہی ملک ہے. نہیں, ہمارا یہ ملک نہیں یہ جو 3-4 گھرانے نا,
اصل پاکستان یہ ہے. نہیں باقی تو یہ ایسے یہ ان کا خیال ہے نا جی. کیونکہ دیکھیں نا پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے جو بقول ان کے دور اقتدار میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مثالی ترقی کی ہے, تو وہ ظاہر ہے یہ گھرانوں کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا والے رش کرتے ہیں کہ ترقی کرتی ہے, تو یہ پاکستان نے ترقی کی ہے. اگر انہوں نے ترقی کی ہے, اگر انہوں نے ترقی کی ہے, وہ ہے تو پاکستانی نا, میں بطور پاکستانی اگر ترقی کی ہے تو لوگوں کو یہ بھی بنائیں کہ کینیڈا میں جو کرپشن پہ تعلیم دی جاتی ہے اس میں ایگزامپل کس کو کوٹ کیا جاتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا جی, وہ انہیں کو کیا جاتا ہے. اس پہ جو قائد پاکستان حکمران ٹیم کے قائد ہیں نا جی, ان کو کوڈ کیا جاتا ہے. ہم ایک وہ ہے فرسٹ ورلڈ ملک ہمارا, یہ ہے کہ دیکھیں وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بھی تو آپ میرا خیال ہے اپنے اختتامی انجام کی طرف جا رہی ہیں. جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنہوں کو جتوایا گیا, وہ اقتدار لینے سے ڈر رہے تھے, پھر انہیں بلایا گیا کہ یہ آپ کی 17 اور 23 سیٹیں ہیں اور یہ بنتی 40 بھی نہیں بنتی ہیں, اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو جو ہم نے کارنامہ کیا ہے نا اس کے بدلے پھر آپ سارے وہاں چلے جائیں گے جہاں سے آپ کو رعایت ہوئی تھی. کیونکہ جس دن رجیم چینج شروع ہوئی ہے نا اس کا سارا تبصرہ ارشد شریف مرحوم نے اس سے 1.5 سال پہلے دے دیا تھا, آج تک وہی اسکرپٹ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا پروسیس ہوا ہے, وہ ایک دوست ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی فلم ایسی فلم بنانے کا کیا فائدہ تھا جو اپنے انٹرو میں ہی فلاپ ہو گئی ہے جس پہ 70 ارب روپیہ لگا ہے. اصل میں کچھ فلمیں ہوتی ہیں, آرٹ فلمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, جن کا مقصد اگر پبلک پسند کر لے تو چلیں یہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن وہ آرٹ کی خدمت تو کرتی ہیں. نہیں میرا خیال ہے یہ باتیں اب ماضی کا حصہ بن جائیں گی. یہاں جب تک آپ آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں نہ کریں گے, آپ دیکھیں اس کی زندہ مثال ہے پوری دنیا کو آپ لیکن سر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ آئین کا کس طرح کر سکتے ہیں؟ جیسے آئین کہتا ہے جی الیکشن کروائیں, انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. نہیں, انتظامیہ کہتی ہے ابھی ہمارا چیف جسٹس آنے والا ہے, ابھی ہمارا آرمی چیف آنے والا ہے, آرمی اب ہمارا جی ابھی ہم فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے, یہ انتظامیہ ہے, یہ سب کچھ ہے. پیسے کیسے؟ اب بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کا سی ایم صاحب تھے انہوں نے 1.5 کھرب روپے 150 ارب روپیہ خرچ کیا ہے کم از کم, تو وہ آپ بتا رہے ہیں 21 ارب نہیں دے سکتے تھے. تو یہ عذر تو آپ پیش کر سکتے ہیں نا. آپ عدالت میں کسی نے 10 قتل کی ہو, اس سے کوئی عدالت جج پوچھے گا جس نے اسے سزا دینی ہے, وہ یہ کیا کہے گا جی میں نے 10 قتل کیے ہیں مجھے معاف کر دیں. جج اسے معاف نہیں کرے گا, اسے پھانسی لگائے گا, وہ کہے گا میں نے نہیں کیے. اب اس کا کوئی اگر پروف نہ پیش کرے تو وہ جو 10 اس نے قتل کیے ہیں وہ تو بیچارے گئے نا, ان کا قتل تو سارا رڑ گیا نا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی بنیادوں پہ بری ہونا. میں عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک ایسا آدمی, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو اس کے اوپر 200 مقدمے ہوں اور اس کے لیے عدالتیں جیل میں 3 4 لگیں اور اس کے باوجود اسے کوئی سزا نہ دے سکتا ہو. تو گن پوائنٹ کے اوپر اسے سزا دی جائے جی, ایک نکاح, عدت نکاح اور جی توشہ خانہ, یعنی جن کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے سزا دی ہو ان کو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو کلیئر کیا جائے اور ان کو بائیو میٹرک کیا جائے. اور جس بیچارے نے اس ملک کی خدمت کی ہو, جس نے شوکت خانہ بنایا ہو, جس نے نمر یونیورسٹی بنائی ہو, جو آکسفورڈ کا چانسلر بننے کا یعنی اہل ہو, اسے آپ جیل میں ڈال دیں. اور جو بندہ لندن میں ٹیکسی چلاتا ہو وہ پرائم منسٹر ہو, اور جو لندن میں چانسلر ہو اسے آپ جیل میں رکھیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں حیران ہوں. دیکھیں ٹیکسی چلانا کوئی بری بات نہیں ہے سر, میں عرض کر رہا ہوں یہ بری بات نہیں ہے, لیکن وائس جو چانسلر ہو اسے جیل میں رکھ کے ٹیکسی چلانے کو پرائم منسٹر بنانا تو بالکل مناسب نہیں ہے. یہ تو ذہن میں رکھیں نا. دیکھیں وہ آپ کی بات بجا ہے. اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو آگے عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ
ان کے کیسز یہ اب باتیں رہ گئی ہوئی ہیں، یہ اب باتیں رہ گئی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ہے لیکن یہ عمارتیں ہیں، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا. جب تک وہاں انصاف نہیں ہوتا یہ ساری عمارتیں ہی رہیں گی، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. شبیر صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، فیصلے بھی وہ ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کہتے ہیں بہت ظلم ہوا، انہوں نے بڑا جبر کیا، قید کاٹی، یہ کیا وہ لیکن اس کیا. میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں تھا. نہیں ویسے ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ان کی اپنی حکمرانی میں ہوئی ہے، اس میں عمران خان حکمران نہیں تھا. وہ جو ان کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا اور اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں جی وہ جب جیل میں تھے، حالانکہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو میرا خیال ہے جو بھی ممکن سہولیات تھیں وہ ان کو مہیا کی گئی تھی جب وہ جیل میں تھے. جبکہ عمران خان نے باہر میں ایک سپیچ کی تھی شاید امریکہ میں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں تو اور باقی قیدیوں کو نہیں ہے تو میں اے سی اترا دوں گا، تو عمران خان کی میڈیا نے ایسی تیسی پھیر دی تھی کہ جی بڑا ظالم، جوش خطابت میں بڑا ظالم انسان. لیکن عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ جوش خطابت تھی. شاید اس ملک کی یہی وہ وجہ ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے کہ انسٹیٹیوشن آپ مجھے یہ بتائیں انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. ایک بی کلاس جو دی جاتی ہے ایک، دیکھیں اور نواز شریف صاحب کو جو کلاس دی گئی تھی وہ کیا، وہ کون سی کلاس؟ 8 کے کمرے میں عمران خان صاحب ہیں، اسی کے اندر واش روم ہے اور واش روم کی آدھی دیوار ہے. عمران خان ایک شہزادہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور بڑی اس نے لگژری لائف زندگی میں گزاری ہے. اور دیکھیں آج بہت ساری چیزیں حقیقت ہو گئی ہیں. جو کہتے تھے جی وہ نشہ کرتا ہے، جو کہتے تھے یہ 6 دن نہیں نکالے گا جی بھاگ جائے گا جی، اس نے مرتے اہن ثابت کیا خود کو. اس نے اپنے ارادوں سے بتایا ہے کہ انسانیت. یہ آپ بات کریں، اب یہ بتائیں کہ اب حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، تمام صوبائی حکومتیں قائم نہیں ہوگی، بنائی گئی ہیں، بنائی گئی بنتی ہیں ہاں، اور قومی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے. اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اب تک سٹانس ہے وہ تو بالکل سٹینڈ ہے کہ جب تک ہم 45 جو فارم ہے اس کے مطابق جو لوگ جیتے ہیں ان کا مینڈیٹ نہیں دیتا ہے تو ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. آپ دیکھیں یہ کیسے حکومت چلے گی؟ آپ جا رہے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں. نہیں یہ تو یہاں کا پروسیس ہے نا جی. اس میں دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، سب سے بڑا مجرم اس ساری میلافائڈی کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ جو اس عمل سے پہلے وہ کہتا رہا وہی کچھ ہوا. اس نے کہا میرے پر مقدمے بن گئے، اس نے کہا میں نائل ہو جاؤں گا، ہو گیا. اس نے کہا میں الیکشن جیت جاؤں گا، وہ جیت گیا. اس نے کہا مجھے یہ حکومت نہیں بنانے دے گا، نہیں بنانے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ویژنری لیڈر پاکستان میں عمران خان ہی ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے. دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ چیف الیکشن کمشنر کو لگایا تھا، عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی، عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو لگایا تھا. آج بزدار صاحب کہاں ہیں؟ دیکھیں وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں نا کہ عمران خان کو 30 اکتوبر کو لوگوں نے پذیرائی دی اور جب یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے تو لوگوں کی نفرت بڑھی کہ آپ کو تو ہم نے ان سے بالا تر رکھا ہے. تو جب وہ ان کے ساتھ گئے تو وہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے. 13 میں حکومت نہیں بنا سکے، 18 میں ود اسٹیبلشمنٹ حکومت بنی. اب جب یہ سب چلے گئے تو عمران خان اپنے نظریے پہ جب کھڑا ہو گیا تو عام ورکروں کو انہوں نے ٹکٹیں دی تو آپ نے دیکھا لوگوں نے، یعنی وہ جیلوں میں تھے وہ جیتے. وہ ایک دن جس نے کمپین نہیں کی وہ بھی جیت گیا. جس کو لوگ مثلا وقاص، شیخ وقاص صاحب بہت بڑی فیملی ہے، بہت بڑا نام ہے. پشاور ہائی کورٹ سے اس نے ضمانت کرا کے جب وہ گیا تو اس نے انہوں نے کہا آپ کا کیا مشن؟ انہوں نے کہا جی ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، گلیاں نالیاں بنانے کے لیے نہیں دی ہے. سب سے پہلے آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی تو باقی بات ہم کریں گے. لیکن اسمبلیوں میں تو یہی بات ہونی چاہیے، لیکن ہوتی یہی اسی تعمیرات کی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اسمبلیز میں یعنی یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کے گھر ڈاکہ چھاپا پڑا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں جبکہ خود وہ چھاپا پڑوانے والے ہیں. یعنی جو آرڈر کرتے ہیں وہ ہم مذمت کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟
اسمبلیوں میں اچھا بات ہونی چاہیے. آج تک ویسے ان کے گھر اس طرح نہیں ہوا. اب بھی ہوا ہے کہ پی ٹی اے کی انہوں وجہ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جس کو مینڈیٹ دیا اسے حکومت دے. تو ان لوگوں کو برا لگا ہے نا, جن لوگوں نے وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پیروردہ ہیں, یہ ہماری زبان بولیں گے. دیکھیں نا, ایک بندہ نہیں ہے. اچھا زئی صاحب, لوگوں کی زبان کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں جو لوگوں کی زبان بولتے ہیں نا, وہ شاید پسند نہیں آتا. ارشد شریف بول رہا تھا, صابر شاکر بول رہا تھا, بوید پیرزادہ بول رہے تھے, دیکھیں اسد طور نے جب بولنی شروع کی. حالانکہ یاد رہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اسد طور نے جو رول کیا وہ سب کو یاد ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھا, وہ سچ بات کہہ رہا تھا. اگر اس وقت اس نے عمران خان پہ تنقید کی ہے, بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو اسے کنڈیم کرتے ہیں ہم تو جی کسی کے ساتھ بھی کوئی اس الیکشن کے بعد نہیں ہونی اس الیکشن کے بعد عمران خان کے مخالفین نے اس کے موقف کی تائید کی ہے, جس میں فضل الرحمان, الطاف سیر, اچکزئی, رئیس ثانی, حامد میر جیسے سینئر جرنلسٹ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے. یہ الیکشن 8 فروری کو جو ہوا ہے وہ نہیں ہوا. 8 فروری کو پی ٹی آئی جیتی ہے, 9 فروری کو نون لیگ کو. آج کل احمد میر بھی سوشل میڈیا پہ چھکے لگا رہے ہیں. سر نہیں دیکھیں, یہ پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی ایک طاقت تھی کہ پاکستان کا جتنا الیکٹرک میڈیا. شبیر صاحب, یہ گفتگو تو بڑی جاری رہے گی. لبا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آخری بات ہے اس میں ایڈ کر دوں, یہ الیکشن آپ یقین کریں 10 ارب روپیہ لگا کے نون لیگ کی حکومت نے مینج کیا تھا. تحریک انصاف اور اس پاکستان کے عام آدمی نے 100-200 کا پیکج لیا ہے, اس کا مقابلہ کیا ہے, اور نتائج جو ہیں وہ ساری دنیا کے ساتھ میں ہیں. ووٹ قوم نے دے دیا ہے, اب طاقت جو ہے وہ اس کے آگے ٹھہری ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ نشستہ دیوار ہے, یہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوگی, اسے گرنا ہے اور عمران خان اس ملک کا حکمران بن کے آئے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے شبیر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ.